آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو ابتدا کی ابتدا ہے، جو آخر کا آخر ہے، وہ پروردگار عالم جس نے تمام تر آسمان و زمین کو خلق کیا، لیکن عزیزان من بغیر وجہ خلق نہیں کیا۔ وہ جو ہر شے کا بنانے والا ہے، جس نے انسان کو احسن الخالقین، جو احسن الخالقین ہو کر جس نے انسان کی تخلیق کو احسن تقویم کہا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو کچھ چاہتا ہے، جس نے اس آسمان و زمین کو بغیر وجہ خلق نہیں کیا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تمام تر آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ تو جب وہ پروردگار عالم جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بغیر وجہ کے خلق نہیں کیا، وہ ہم جیسوں کو جسے احسن و تقویم کہہ رہا ہے، وہ ان کی خلقت بغیر وجہ کیسے کر دے؟ ہماری خلقت کی وجہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کر ہماری خلقت کرنے والا کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، میری تسبیح کریں۔ عزیزان محترم، آج ہمارے پاس بہت سارا وقت ہوا کرتا ہے کہ غیر ضروری اعمال میں، کاموں میں اسے صرف کریں، مگر شاید اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے معبود برحق، اپنے خالق اعظم کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو سکیں۔ اگر آج میں مثال دوں، ہم میں سے بہت سے لوگ واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتے ہیں، بہت دیر تک سنتے ہیں۔ سٹیٹس کیا ہے؟ انسان کا انسان کے بارے میں جاننا۔ ہم آج اتنا تو وقت رکھتے ہیں کہ گھنٹوں انسانوں کی بات، بندہ ہو کر بندوں کی بات سن سکیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بندہ ہو کر وہ جو ہمارا خالق ہے اس کی بات سن سکیں، 2 لمحہ اس کی عبادت کر سکیں، 2 آیات اس کے قرآن سے تلاوت کر سکیں۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ کیا 2 لمحے، کیا ہماری تمام تر ساعتوں میں سے کچھ ساعت ہمارے رب کے لیے مخصوص نہیں کی جا سکتی کیا؟ وہ رب کہ جس کو درک کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، جس کی معرفت آسان نہیں ہے، جسے ڈھونڈنا مشکل ہے مگر جسے پانا بہت آسان ہے، جسے سمجھنا مشکل ہے مگر جسے حاصل کرنا بہت آسان ہے، وہ پروردگار عالم۔ ہم اسے بہت سے سوچتے ہیں کہ کیسے ہم جیسی چھوٹی سی مخلوق خدا بند متعال کی معرفت حاصل کر سکے، لیکن عزیزان من ایک بہت بڑی بات جو میں آپ کی موٹیویشن کے لیے کہنا چاہوں گی کہ آپ اور ہم فقد عرف نفسہ، جس نے خود کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ آئیے ذرا معلوم کرتے ہیں، خود مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اے انسان، تم گمان کرتے ہو، تم خود کو چھوٹا سا انسان سمجھتے ہو، جبکہ تم اپنے اندر پورا عالم رکھتے ہو، پوری کائنات، پوری دنیا اس انسان کے اندر موجود ہے۔ اور ہم خدا کو ادھر ادھر ڈھونڈا کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا نہیں بستا۔ ان القلوب المؤمنین حرم اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ لامکان کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان قلوب المؤمنین حرم اللہ، بے شک مومن کا قلب اللہ کا حرم ہے،
وہ لامکان جو ہر جگہ موجود ہے، وہ لامکان جسے کسی ایک جگہ مرکوز نہیں کیا جا سکتا، اگر اسے کہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر اس کا کوئی حرم ہے تو وہ مومن کا قلب ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت ہے کہ ہم اپنی ورتھ جانیں، اپنی سیلف کو پہچانیں، اپنا درک کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنا بڑا خزانہ ہیں۔ اگر خود کو معلوم کر لیں کہ ہم کیا ہیں تو پھر ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکیں گے۔ خود کو جانیے، اپنی ویلیو جانیے، اپنی اہمیت جانیے کہ آپ کتنی بڑی مخلوق ہیں۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کو خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تجلی، اس کا ہونا، اس کی ذات خود اس کے ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ وہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں بسا کرتا ہے، اور جہاں اللہ آ جائے وہاں غیر اللہ نہیں آیا کرتا۔ بس ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ جو شرح حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ جو کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا تو پھر میرا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، ہمیں سے بہت سے لوگ بہانہ کر دیا کرتے ہیں ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اسی امر کے حصول کے لیے، اس شکایت کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ شاید ہم اور آپ مل کر قرآن کو اس کے حقیقی طریقے سے، مخارج سے، انداز سے پڑھیں، تاکہ جو ہماری غلطیاں ہیں وہ دور کر سکیں، اور وہ قرآن کہ جس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیوں کا ثواب موجود ہے، وہ بے مثل ثواب، وہ اتنا سارا لامحدود ثواب کو حاصل کیا جا سکے۔ آئیے ذرا پچھلے تمام تر لیسن میں ہم نے سورہ بقرہ اور پہلے پارے سے کچھ آیات کی تلاوت کی اور انہیں، ان کے مخارج کو، ان کے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر پہلا سپارہ تو ہمیں سے بہت سے لوگ بہت بہتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسرا سپارہ معمول سے تھوڑا سا زیادہ مشکل بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ مخارج بھی مختلف ہیں، اور رولز، ریگولیشنز، قواعد بہت زیادہ آتے ہیں، تو ہمیں سے بہت سے لوگوں کو دوسرا سپارہ پڑھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آئیے ذرا اسی وجہ سے میں نے آج دوسرا پارہ آج کے لیسن میں شامل کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی تمام کوئی 4-5 اور اس سے زائد ایپیسوڈز میں انشاءاللہ آپ اسی سپارے سے کے اندر جو قواعد موجود ہیں، جو مخارج موجود ہیں، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ بہتر طور پر تمام چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک گزارش، ایک ریکویسٹ کروں گی، اپنے ساتھ ایک پین رکھیے اور ایک نوٹ پیڈ اگر رکھ سکیں تو ضرور رکھیے گا، تاکہ جو ریگولیشنز اور جو رولز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ بتا سکوں، اور پھر آپ وہ اسے نوٹ کر لیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ۔ اب یہاں دیکھیں گے سب سے پہلے سیقول، ہم یہاں پر بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں، ہمیں سے بہت سے لوگ اسے سیقول پڑھ جاتے ہیں۔ میں پھر کہوں گی کاف اور قاف کے فرق کو واضح جانیے، اس میں بہت فرق ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بہت زیادہ پیش کرتی ہوں کہ کلب ڈنڈی والے کاف سے آتا ہے۔ کلب کے مینز ہوتے ہیں ڈاگ، ایک جانور ہے، اور قلب کے معنی ہے دل، انسان کا دل۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سے بہت سے لوگ قلب کو قلب پڑھتے ہیں اور قلب کو قلب پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ میننگ چینج ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ تذکرہ کر رہا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ عالم الذین، اور اس طرح سے مختلف جگہوں پہ پروردگار کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض، ہم نے ان کے قلوب میں مرض ڈال دیا ہے، بیماری رکھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے یہاں قلوب کی جگہ، دل کی جگہ وہ کاف والا قلوب استعمال کر دیا، دیٹ مینس اس کا مطلب ہے آپ نے ایک جانور کا نام استعمال کر دیا۔ اور قرآن کے معنی
بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. کچھ کوشش کیجئے, جد و جہد کیجئے, آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ ضرور بہتر کر پائیں گے. سیقول السفہاء من الناس. سب سے پہلے یہاں پر غننے کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے, من الناس. آپ جانتے ہیں غنہ کیا ہوتا ہے, جب بھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر ڈبلیو سائن یا مشدد سائن, تشدید کا سائن آتا ہے تو ہم 2 سیکنڈ تک اس آواز کو ناک میں لے جا کر غنہ کرتے ہیں. ہم یہی کر رہے ہیں یہاں پر. من الناس ما واللہم, لام کے اوپر چونکہ کھڑا زبر ہے, زبر موجود ہوتا ہے اس کے اندر, تو اس وجہ سے ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. ما واللہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا. اب یہاں پر میں نے عن کو چھپایا ہے, جیسے کہ میں نے گزشتہ تمام تر اقساط میں آپ سے شیئر کیا تھا ایک قاعدہ, اخفا کا قاعدہ. کیا ہے کہ جب بھی نون ساکنہ یعنی جس نون کے اوپر جزم لگی ہو, ساکن لگی ہو, جب بھی اس کے بعد کچھ حروف اسپیشل لیٹرز آتے ہیں. کون سے اسپیشل لیٹرز وہ آپ جانتے ہیں, وہ لیٹرز جو نہ حروف حلقی ہوں یعنی الف, حمزہ, ہا, خا, عین, غین, نہ یہ ہوں, اور نہ یا, را, میم, لام, واو, نون, نہ یہ 6 ہوں. ان کے علاوہ جو بھی حروف آتے ہیں اس پر آپ نون کو چھپا دیتے ہیں, نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرتے. قب, اس کا با قطب و جد میں سے ہے. آپ سب جانتے ہیں, میں نے آپ کو یہ رول بھی سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھی قاف, طا, با, جیم, دال, یہ 5 حروف آئیں گے اور ساکن لگی ہوگی اس کے اوپر, تو ہم اسے پریس ایسے کریں گے کہ ایسا محسوس ہو کہ ہم یہاں ذرا سی حرکت لگا رہے ہیں. لائک قب, قب. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ قب ہے, مگر میں اسے تھوڑا زور لگا کے پڑھی ہوں. قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب. اب یہاں میں نے جو قل اللہ پڑھا, اب آپ دیکھیں گے علیہا کے بعد آپ کو ایک تو کی علامت نظر آئے گی. میں ہر بار بتاتی ہوں, پھر بتا رہی ہوں چونکہ آج کے لیسن کا حصہ ہے. یہ جو تو کی علامت ہے, جب بھی ہم قرآن میں یہ تو کی علامت دیکھتے ہیں, دیٹ مینس وقف مطلق. اس کے معنی ہے وقف مطلق, دیٹ مینس اس کے معنی ہے کہ یہاں پہ سٹاپ کیا جائے, اور بہت بہتر ہے کہ یہاں پہ سٹاپ کیا جائے, یا رکا جائے, یا وقفہ لیا جائے. علیہا, سٹاپ کر دیا, سانس لی. قل اللہ, اب بہت سے ہم میں سے لوگ لام کو, اللہ کے لام کو ہمیشہ ہی موٹا پڑھتے ہیں, جبکہ اس کا رول ہے, یہ بغیر مقصد کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی لام کے پیچھے اور لام کے اوپر زبر ہوگا اور جس لام پر جزم لگی ہو اس سے پہلے اگر زبر ہوگا تب تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے, لیکن اگر اس کے پیچھے زیر لگی ہو تو ہمیں بالکل بھی اس لام کو موٹا نہیں کرنا ہے, بہت باریک پڑھنا ہے. للہ, کوشش کیجئے میرے ساتھ پڑھنے کی. للہ, اپنی زبان کو فلیٹ کر لیجئے, جسے عادت ہے مشکل ہوگی لیکن آسانی ہو جائے گی اگر تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. للہ, قل اللہ المشرق والمغرب. مغرب, اب دیکھیں با کو میں نے ساکن کیا, چونکہ یہاں تو تھی, وقف مطلق ہے, سٹاپ کرنا ہے. تو جب میں نے با کو ساکن کیا تو اس کی وجہ سے میں نے قطب و جد کی وجہ سے یہاں پہ با پر قلقلہ کیا. والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب آپ یہاں دیکھیں گے من یشاء, یہ قاعدہ بھی میں نے سمجھایا ہے آپ کو کہ جب بھی نون ساکنہ کے بعد, اور جو یہ رولز ہم پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کے سامنے ایک ایسا قرآن آ جائے جس میں یہ رولز کے لیے اسپیسیفیکیشن نہ ہو, ان رولز کو الگ سے ظاہر نہ کیا ہو, آپ تب بھی اس کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ خود کرنے لگیں گے, تمام رولز فالو کرنے لگیں گے. دیکھیں نون ساکنہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہدی من یشاء, نون ساکنہ کے بعد یا آ گیا تو ہم نون کو بالکل ختم کر دیں گے اور یا سے ملا دیں گے. کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ جب بھی نون ساکنہ کے بعد یا, را, میم, لام, واو, نون, یہ 6 حروف آتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہمیں نون کی ساؤنڈ فنش کرنی ہوتی ہے, اور یہاں پر غنہ کریں گے. من
يشاء إلى صراط مستقيم. سرانی سی صراطم تم نہیں تو موٹا ہوتا ہے تم مستقیم. اگلی آیت پہ چلیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اب اگر ہم اس آیت کو دوبارہ دیکھیں, اس لائن کو دوبارہ دیکھیں. وَكَذَلِكَ ذال کا مخرج, ذال کا مخرج پہ بہت غور کیجئے گا. ذال کے لیے زبان کو تھوڑا سا باہر نکال لیں تو آپ کو اسے بیٹر پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اب میم پر مشدد ہے, دیٹ مینس ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے غنہ کرنا ہے. تاؤں کے بعد دو زبر ہے جسے ہم تنوین پڑھتے ہیں. تنوین کے بعد جب بھی کسی واو یا را نون ان چار حروف کے اوپر جب بھی تنوین کے بعد یہ چار حروف آئیں گے, ہمیں فوراً واو سے ملانا ہوگا اور غنہ کرنا ہوگا. جیسے کہ امتا وسطل, وسطل نہیں وسطل, وسطل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تو ہے تو یہاں پہ سٹاپ کر دیں. اور آپ جانتے ہیں جب بھی دو زبر آئے اور ہمیں سٹاپ کرنا ہو تو ایک زبر کو سکپ کر دیتے ہیں, ایک زبر کو چھوڑ دیتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, مَنْ کے اوپر بھی غنہ کریں گے. مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. تو آ گیا تو پھر میں نے یہاں پہ سٹاپ کیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اب یہاں پہ لام موٹا پڑھیں گے, هَدَى اللَّهُ, پھر سٹاپ کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب لِيُضِيعَ عین کا مخرج جتنا ہو سکے بیٹر ہے کہ واضح کریں. لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. اور یہاں پر ہم آج کا لیسن فنش کریں گے. ان اور بن ناسی ان دونوں پہ میں نے غنہ کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے دوسرے سپارے کی 2 آیات الحمدللہ آج مکمل کر لی ہیں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی آیات سے آغاز کریں گے اور پھر آپ کو اور اصول کے بارے میں جو جو قواعد آتے جائیں گے بتاتے جائیں گے. بعد از گزارش کروں گی کہ قرآن کو بالا خانوں پر سجا کے نہ رکھا کیجیے, چاہے ایک آیت ہو. اب تو موبائل فونز کا زمانہ ہے. اپنے موبائل میں 13 لائن قرآن مجید کے نام سے کلر کوٹڈ قرآن آتا ہے, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں بھی اسی سے پڑھا رہی ہوں تو آپ کو بیٹر رہے گا. ہم سنکرونائز بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور بہتر زیادہ تجوید کو سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. یہاں پر اختتام کرنا چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں.